جو اتنی بڑی ٹرک کھیلی ہے، اس نے جو اتنی بڑی رسی ڈھونڈی ہے، کیا اس سے اس کا غصہ دور ہو گیا ہے؟ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح أَنزَلْنَاهُ ہم نے اس کو نازل کیا آیات بینات روشن آیات، وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ یہدی من یرید وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا اور جو یہودی ہوئے، والصابئین اور جو صابی تھے، والنصارى اور نصرانی، والمجوس اور آتش پرست، والذین اشرکوا اور جو لوگ کھلے مشرک تھے۔ یعنی اس سے پہلے جو بیان ہوئے نا، ہادو یہودی ہیں، صابی جو ہیں یہ ایک ان نون مذہب ہے، ایک پری ہسٹورک مذہب ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا، لیکن صابی بعض لوگ کہتے ہیں یہ ستارہ پرست تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ صابی ایک الگ مذہب تھا۔ یہ بھی ہے بالکل، اور یہ توحید پرست بھی تھے۔ صابی جو تھے یہ ایک توحید پرست قوم تھی، لیکن شاید بعد میں اس کی ایک بگڑی بھی شکل ہو۔ تو والنصارى یہ نصرانی ہیں، اور مجوس یہ آتش پرست ہیں۔ پھر مشرک ان کے علاوہ کہے گئے ہیں، کیونکہ مشرک جو ہیں یہ وہ لادین مشرک ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ یفصل بینہم وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ قیامت کے دن۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء شہید ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں پہ یہ بھی اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ریفرنس دیا تھا تکفیری فتووں کا، اپنے علاوہ اوروں کو کافر سمجھنا، ہر چیز میں یہ کہنا کہ یہ چیز تو صرف کلمہ گو لوگوں کے لیے ہے، جیسے وہ ہے نا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور اپنے لیے ایک چیز کو خاص کر لینا، تخصیص جنت کہ جنت میں صرف ہم جائیں گے۔ تو اللہ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں نا، اور مشرک بھی جو ہیں، ان کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ کیا تو نے نہیں دیکھا یہ کہ اللہ یسجد لہ اس کے لیے سجدے میں ہے، من فی السماوات و من فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہے، یہ آیت سجدہ ہے، اور جو زمین میں ہے، والشمس والقمر اور سورج اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر الدواب اور درخت اور چوپائے، وکثیر من الناس ہر چیز بیان کر کے ہر ایک پہاڑ تک اللہ نے بیان کیے ہیں، پہاڑ ہیں اور درخت ہیں اور سارے حیوان ہیں، کثیر من الناس یعنی ناس انسانوں میں ایکسیپشنز ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وکثیر حق علیہ العذاب اور جو اللہ کے سامنے سجدے میں نہیں ہے، جو اللہ کے سامنے جھکا ہوا نہیں ہے، پھر ان کے اوپر جو ہے عذاب ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہے نا لوگ کہتے ہیں نا کہ حساب صرف انسانوں کا ہے، وہ اس لیے ہے ہر چیز آلریڈی سجدے میں ہے، ہر چیز آلریڈی اطاعت میں ہے سوائے انسان کے، انسان کے لیے یہ چیز کھلی چھوڑی گئی ہے۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ اور جسے اللہ ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ تو اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ یفعل ما یشاء وہ کر گزرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور وہن جو ہے یہاں پہ یعنی کہ ہلکا کر دینا، جیسے پشتو میں ہم کہتے ہیں سپک کر دینا، کسی کی سبکی کر دینا، تو جسے اللہ یہ کر دے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ اور اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں کس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ اس کو بے عزت کر دے گا، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا؟ وہ کون ہے، وہ کون سا انسان ہے جس کے لیے یہ کہا گیا ہے؟ دیکھیں آیت میں یہ ہے کہ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ تو جو توحید پرست ہیں وہ تو اس میں سے بچ گئے ہیں، اس کے علاوہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ ہازان خصمان یہ دو گروپ ہیں، اختصموا جو لڑتے ہیں، دو گروپ ہیں جو آپس میں لڑیں، فی ربہم اپنے رب کے بارے میں، فالذین کفروا پس وہ جنہوں نے کفر کیا، اب یہ وہ بتایا جا رہا ہے، ان کے اینڈز بتائے جا رہے ہیں۔ ہازان خاصمان یعنی دونوں گروپس جو ہیں
یہ اللہ کے بارے میں لڑ رہے ہیں. فالذین کفروا، پس جنہوں نے کفر کیا، اس کا مطلب ہے کہ ایک گروپ حق پر ہے اور ایک کفر پر ہے. تو جس نے کفر کیا، قطعت، قطع کیے گئے ہیں، کاٹ لیے گئے ہیں، لہم ثیاب من نار، ان کے لباس، ان کے کپڑے آگ میں سے. اور میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ جہاں پہ جہنم کا اور آگ کا بیان ہے قرآن میں، وہ یا پریزنٹ ٹینس ہے یا پاسٹ ٹینس ہے. جیسے وہ بن گئے ہیں، وہ تیار ہو گئے. اعدت للکافرین، وہ تیار کر دی گئی ہے کافروں کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے قطعت لہم ثیاب من نار، قطع کیے گئے ہیں، تیار کیے گئے ہیں ان کے کپڑے، ان کے لباس آگ میں سے. یصب، ڈالا جائے گا، من فوق رؤوسہم، ان کے سروں کے اوپر سے، الحمیم، کھولتا ہوا پانی. استغفر اللہ. یسحرو، جس سے پگھل جائے گا، ما فی بطونہم، جو ان کے پیٹوں میں ہے، والجلود، اور ان کی کھالیں. ٹھیک ہے نا جی. آیت نمبر 20. یہ ایک ضعیف حدیث ہے، لیکن یہاں میں اس کی تفسیر میں بیان کر رہی ہوں کہ صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ کہا کہ تم اس بڑے عذاب سے ڈرو، اس سخت عذاب سے ڈرو جو ایمان نہ لانے والوں کو، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ اب مجھے نہیں پتا، یاد نہیں ہے، کہ جو ایمان نہ لانے والوں کو دیا جائے گا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے ہلکا عذاب نہیں، ڈرو اس عذاب سے جو مسلمانوں کو شاید دیا جائے گا، یا اس طرح کی کوئی بات تھی. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے ہلکا عذاب کون سا ہے؟ یعنی انہوں نے اپنے اس سے پوچھا کہ ہلکا عذاب ایسا ہوگا جو دے کے ختم ہو جائے گا اور پھر مسلمان جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے ہلکا عذاب جو ہے وہ یہ ہے کہ سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے اور اس سے نہیں، کہ پاؤں کے نیچے کی آگ ہو اور اس سے سر کھول جائے. یہ سب سے ہلکا عذاب. ضعیف حدیث ہے یہ، لیکن ہے حدیث، کافی جگہوں پہ بیان ہوئی ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جس سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے وہ پگھل جائے گا، بطن میں جو ہے، اندر ہے، اور ان کی کھالیں. وَلَهُمْ مَقَامِعُ، اور ان کے لیے بھاری گرز ہیں، ہتھوڑے ہیں، من حدید، لوہے کے. دیکھیں بہت زیادہ ہم بچپن میں بھی، شاید ہم نے اس وقت قرآن اتنا نہیں پڑھا ہوا تھا، اپنے بزرگوں سے یہ باتیں ہم ایسے سنتے تھے جیسے یہ مذاق ہے. ہمارے ایک بہت اچھے سینئر ڈاکٹر ہیں جو مطلب میرے بہت اچھے دوست ہیں، تو مجھے کہتے ہیں کہ افشاں دیکھو، ہم تو یہاں اتنی محنت کرتے ہیں، آدھی رات تک سرجریز کرتے ہیں، میں تو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہوں. تو اب یہ بھی میں نے سنا ہے کہ زمین کے نیچے بھی گروز ہوں گے اور ہتھوڑے ہوں گے، میں تو بڑا تنگ آ گیا ہوں. وہ فرسٹریٹ ہو کے کہہ رہے تھے. اور اکثر جن کو نہیں پتا ہوتا، یعنی اسٹوڈنٹس بھی تھے وہاں پہ، تو جن کو علم نہیں ہوتا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق ہے. یہ ایسی باتیں جو شاید صرف مولوی کرتے ہیں یا ڈرانے کے لیے لوگ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ضرور تصحیح کرنی چاہیے، ریفرنس پتا ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو انسان بتا سکے بیٹا جی یہ غلط نہیں کہہ رہے ہیں، یہ قرآن میں ہے کہ کھولتا ہوا پانی ہے اور آگ کے لباس ہیں، گندھک کے لباس ہیں، گندھک کے کرتے ہیں، لوہے کے گروز ہیں، ہتھوڑے ہیں. یہ سچ ہے، یہ قرآن میں ہے. یہ روایات ہیں. ٹھیک ہے جی، جو قرآن میں ہے وہ پتہ ہونا چاہیے، وہ ضرور بچوں کو بتانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب ایسی کتابیں بھی آئی ہیں، موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا. میں نہیں ریکمینڈ کرتی وہ بچوں کے لیے، کیونکہ اس میں بہت زیادہ مبالغہ ہے. شاید اپنی بات بتانے کے لیے انہوں نے اس بات کو بہت زیادہ ملٹیپلائی کیا ہے. جو بات قرآن میں ہے وہ کافی ہے میرے خیال میں کسی کو اچھی طرح دہشت زدہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. کلما ارادو، جب کبھی وہ ارادہ کریں گے، ان یخرجوا منہا، کہ وہ نکل جائیں اس میں سے، من غم، اپنے غم میں. جب وہ یعنی غم میں گرفتار ہوں گے اور وہ چاہیں گے کہ وہ اس سے نکل جائیں، اعیدوا فیہا، وہ واپس لوٹائے جائیں گے اس میں. وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو، یعنی ان کو کہا جائے گا ذوقوا، تم چکھو، عذاب الحریق، جلنے کا عذاب. ان اللہ، بے شک اللہ، یدخل الذین آمنوا، وہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، جنات،
وہ باغات تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا وہ پہنائے جائیں گے اس میں، من اساورا کنگن، من ذہب سونے کے، ولؤلؤ اور موتی، ولباسہم اور ان کا لباس، فیہا حریر اس میں ریشم ہوگا۔ حریر میرے خیال میں دبیز ریشم کو کہتے ہیں، یعنی دو قسم کے ریشم ہیں قرآن میں، ایک سندس ہے جو ہلکا شاید گرمیوں والا ریشم ہے، اور یہ دبیز ریشم جو ہے یہ حریر ہے۔ وہدو اور انہیں ہدایت دی گئی ہے، الی الطیب من القول پاکیزہ بات کی، وہدو اور انہیں ہدایت دی گئی ہے، الی صراط الحمید ایک ایسے راستے کی جو سب تعریفوں سے بھرا ہوا ہے، اس راستے کی جس کی تعریف کی گئی ہے۔ اب جیسے وہاں پہ تھا نا کہ ان کے لباس آگ سے کاٹ لیے گئے ہیں، تو یہاں پہ ہے کہ لباسہم فیہا حریر، ان کا لباس اس میں خالص ریشم ہے، پھر ان کے سر پہ ایسے ایسے ڈالا جائے گا اور ان کے ساتھ یہ ہوگا۔ تو وہاں پہ یہاں پہ جو بات ہے وہ ہے ان کو وہدو الی طیب من القول، ان کو ہدایت دی گئی ہے پاکیزہ بات کی۔ پاکیزہ بات کی اتنی بڑی فضیلت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایک موٹیویشن دے رہا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے پاکیزہ باتیں کرنے میں، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر وہاں پہ جو ہے کہ ان کو یہ ان کی کھالیں اور ان کے سر اور ان کے بطن، ان کے پیٹ ایسے ہو جائیں گے، تو یہاں پہ ان کو ایکسٹرا زیور جو پہنایا جا رہا ہے اس کا بیان ہے کہ اس میں ان کو کنگن پہنائے جائیں گے جو سونے کے ہوں گے اور موتیوں کے ہوں گے۔ وہدو الی صراط الحمید اور انہیں ہدایت کی گئی ہے اس راستے کی جس میں سب تعریفیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ مسئلہ کیا تھا کہ جب وہ ارادہ کریں گے کہ اس میں سے نکل جائیں، تو جنت جو ہے نا، جنت کے بارے میں، اور یہ سورہ رحمان میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ جنت جو ہے وہ مسلسل امپروو ہوتی ہے۔ جنت کے جو درجے ہیں، جنتی جو ہیں وہ ایک درجے سے دوسرے درجے میں چڑھیں گے۔ استدراج جو جنت کا ہے یہ بہت ایک انٹرسٹنگ فینومینن ہے کہ وہاں پہ بھی جنت کا بیان کر کے مطلب کہ ایک حصہ جب سورہ رحمان کا ختم ہوتا ہے تو اس میں ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہے؟ ومن دونہما جنتان اور ان کے علاوہ بھی جنتیں ہیں۔ تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پہ بھی کہ وہ ہدایت دیے گئے ہیں اس راستے کی جو سب تعریفوں والا راستہ ہے، یعنی جنتی جو ہے وہ مسلسل چڑھیں گے اپنے درجوں میں، جہنمی جو ہیں جب وہ چاہیں گے کہ وہ اس غم سے نکل جائیں تو وہ واپس لوٹ آئے جائیں گے اس میں، ٹھیک ہے جی۔ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ یہ وہ جگہ ہے جسے ہم نے بنایا ہے، للناس لوگوں کے لیے، سواء العاکف برابر اس میں رہنے والا، فیہ والباد اور پردیسی۔ دیکھیں دنیا کا جو بہترین شہر ہے، لٹرلی وہ ہے بہترین شہر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مکہ اور جہاں پہ خانہ کعبہ ہے وہ ہے بہترین، اس کا کھانا پینا رہنا سہنا، اس میں چلنا پھرنا، اس کی فضا، اس کا سب کچھ بہترین ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کا بہترین ہونے میں جو حضرت ابراہیم تو اللہ کے بندے ہیں، انہوں نے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ ربنا جعلنا هذا البلد امنا، اسے امن والا بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ جو پہلا کرائیٹیریا، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے، کسی کے منہ سے اب یہ نہیں کہا جا رہا، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کافر جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، وہ جگہ جسے ہم نے لوگوں کے لیے برابر بنایا تھا، اس کا رہنے والا اور نہ رہنے والا، یعنی اس میں جو باہر سے بھی آتے ہیں وہ بھی وہی کچھ انجوائے کرتے ہیں جو اس کے اندر رہنے والے انجوائے کرتے ہیں۔ ایسا کوئی شہر نہیں ہے دنیا میں آپ جہاں کے رہنے والے نہیں ہوتے، آپ وہاں انیزی ہوتے ہیں، آپ وہاں تنگ ہوتے ہیں، آپ کو گھر واپس جانے کی جلدی ہوتی ہے، سوائے مکہ کے۔ آپ وہاں جا کے کہتے ہیں بس ہم یہیں رہ گئے، پوری فیملی بھی اکٹھی ہو جائے، اچھا اگلی دفعہ پھر آئیں گے، اچھا پھر سے آئیں گے، بچوں کے ساتھ آئیں گے، ہے نا۔
تو اللہ یعنی کہ شہر کی فضیلت جو اللہ بتا رہا ہے اور اس جگہ کی فضیلت بتا رہا ہے اللہ، سب سے زیادہ بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ شہر اور وہ جگہ میں نے ایسی بنائی ہے کہ یہ رہنے مقامی اور غیر مقامی سب کے لیے برابر ہے. ایک بات اور اس میں اس کے یعنی کہ ان آیات کے تناظر میں مکہ میں پراپرٹی اون نہیں کر سکتے. ایک ان کا لا ہے کہ آپ جیسے گھر ہے تو یہ ہمارے نام نہیں ہے، یہ وقف ہے. ہوں گے ان کے اپنے گھر ہیں، مکہ کے رہنے والے سالوں سے صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں، لیکن اچھا پھر حضرت عمر کے زمانے میں یہ آرڈر آیا تھا کہ ان گھروں کے دروازے نہیں ہونے چاہیے، ان میں فریلی لوگ اندر باہر آ جا سکیں. اب تو خیر دروازے بھی ہیں اور وہ لاک بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک ایسا وقت تھا جب وہاں دروازہ لگانے کی اجازت نہیں تھی. پھر روایات میں یہ ہے کہ حضرت عمر نے ایک یعنی کہ ایک وہاں پہ گھر کسی سے خریدا تھا 4000 یا اتنے ان کا جو کرنسی ہے دینار، اس اب ریال ہے نا، پہلے دینار تھا ہاں. تو انہوں نے دینار میں اتنا 4000 تھے کہ کیا، کیونکہ وہ اس کو جیل بنا رہے تھے. تو اس ایک روایت کی روح سے پھر یہ ہوا کہ نہیں ملکیت تھی کسی کی اور انہوں نے وہ انہیں بیچا تھا. تو اس کی روح سے یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اونر ہے اور اسٹیٹ سے آپ کو ایک اجازت نامہ ملتا ہے کہ آپ اتنا عرصہ یہ چیز آپ کی ہے، اتنے عرصے بعد ہم یہ واپس لے سکتے ہیں. تو یہ مکہ کے کوئی بڑے انٹرسٹنگ پراپرٹی کے لاز ہیں جو ان آیات کی تفسیر میں اگر پڑھے جائیں تو انسان بڑا حیران ہوتا ہے. اور وہ لاز بنائے بھی اس لیے انسانوں نے بنائے، لیکن ان آیات کے تناظر میں جیسے اللہ نے کہا ہے کہ رہنے والا اور نہ رہنے والا برابر ہیں، اور وہ ہیں. جب نہ رہنے والا وہاں جائے اور کسی کے دروازے پہ نوک کرے کہ میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، تو وہاں رہنے والے اس کو بہت بڑی اپنی خوش نصیبی اور نیک بختی سمجھتے ہیں. لٹرلی جو وہاں گھروں کے رہنے والے لوگ ہیں حج کے سیزن میں یا وہ ایک کمرے میں چلے جاتے ہیں یا وہ چلے جاتے ہیں اور وہ گھر جو ہیں وہ اسٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں کہ ان میں حاجی آ کے رہیں. کوئی پورا گھر ہم ایسے کر لیں گے؟ شادیوں میں بھی الماریاں بھی لاک کر کر کے اور دروازے بھی لاک کر کر کے ختم ہو جاتے ہیں کہ یار اب کیا ہوگا، خدا نہ خواستہ کوئی ٹریجڈی ہو جائے تو جو رشتہ دار ذرا حاضر دماغ ہوتا ہے وہ گھر کی ساری چیزیں لاک کر دیتا ہے. ابھی بڑے لوگ آئیں گے، ہنگامہ ہوگا، خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک، تو وہاں ہر چیز جو ہے وہ وقف ہے، ہر چیز اوپن ہے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ کا گھر ہے وہ سب کے لیے اوپن ہے، سب کے لیے وقف ہے. ٹھیک ہے جی. وَمَن يُرِدْ فِيهِ، اور جو ارادہ کرے گا اس میں بِالْحَادٍ، ظلم اس کا گمراہی کا، بظلم، ظلم کے ساتھ، نُذِقْهُ، ہم اسے چکھائیں گے، من عذاب علیم، دردناک عذاب میں سے. وَإِذْ بَوَّأْنَا، اور جب ہم نے ٹھیک کر دیا، لِإِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، مکان البیت، وہ گھر جو تھا اس کی جگہ، کیونکہ حضرت ابراہیم جو ہیں انہوں نے تعمیر کی تھی خانہ کعبہ کی، انہوں نے وہ بنیادیں جو موجود تھیں ان کو چڑھایا تھا. یرفع القواعد، یہ آیا ہے نا، اس کی بنیادیں موجود تھیں، وہ نشان موجود تھا، اس کے اوپر انہوں نے دیواریں چڑھائی ہیں اور وہ سٹرکچر بنایا ہے. اور وہ کعبہ بھی پھر بعد میں ماڈیفائی ہو کے وہ کعبہ بن گیا جس میں وہ سائڈ والی جگہ جو ہے وہ کھلی رہ گئی، حتیم جو ہے. تو اس کی اب بہت زیادہ اس کی ایوولوشن ہوئی ہے، اس کی شکل بدلی ہے، اور اب پریزنٹ ڈے کعبہ جو ہے یہ کافی ریسنٹلی تعمیر کیا گیا ہے، لیکن ڈیزائن جو ہے یہ وہ والا ہے جو قریش نے بنایا تھا. ابھی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، جس میں حجر اسود کے نصب کرنے کا معاملہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، وہ جھگڑا طے کر دیں گے. اور پھر چادر میں رکھ کے سب قبیلوں کے سرداروں نے وہ چادر کے کونے تھامے تھے اور حجر اسود وہاں لگایا گیا تھا. تو وہ گھر جب ہم نے ٹھیک کیا، اللہ تشرک بی شیئا، یہ کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، وطہر بیتی، اور پاک رکھنا میرے اس گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، ورکع السجود، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَأَذِّن، اور اعلان کر دو، فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کا. اور دوبارہ یہاں پہ فی الناس آیا ہے، یعنی یہ ایک عمومی اعلان ہے. اور حج کا ریچول جو ہے یہ یعنی پری اسلامک ہے،
حج کا ریچول ہمارے لیے نہیں بنایا گیا، یہ ہمارے لیے نہیں ڈیزائن ہوا، یا یہ ہم صرف اس میں جو سنتیں ہیں وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں، لیکن حج کا جو ریچول ہے یہ پری اسلامک ہے، بلکہ یہ یعنی کہ ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے زمانے سے، اور لوگ حج کرتے تھے، اور لوگ منا بھی جاتے تھے، وقوف منا بھی کرتے تھے، لوگ رمی بھی کرتے تھے، مزدلفہ میں سے بھی گزرتے تھے، سب کچھ لوگ کرتے تھے. تو وہ ریچول جو تھا وہ پہلے سے تھا. ایک لحاظ سے ایک بڑی خوبصورت بات کسی عالم نے کی ہے کہ اس ریچول میں جو روح ہے وہ اسلام نے ڈالی ہے، وہ دوبارہ سے وہ روح زندہ کی گئی ہے، جو حضرت ابراہیم نے جو مناسک بتائے تھے. ہاں پھر سنت کے لحاظ سے یہ جو اچھا یہ احرام جو ہے نا یہ بھی پری اسلامک ہے. بڑی حیرت کی بات ہے. ٹھیک ہے، جو سردار تھے اور بڑے لوگ تھے وہ عریاں ہو کے اس کا طواف کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ دنیا کا کوئی لباس اتنا پاک نہیں ہے جو ہم اللہ کے گھر پہن کے آئیں، تو ہم لباس نہیں پہنیں گے، ہم کچھ نہیں پہنیں گے. لیکن یہ احرام جو 2 چادریں ہیں یہ بھی پری اسلامک ہے کہ ایک کندھا کھلا ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے تو وہ سارا کچھ یعنی یہ چیز ان کی روایات موجود ہیں. تو اعلان کر دیں لوگوں میں حج کا، یا تو کا رجالن، وہ میرے پاس آئیں پیدل، وہ تیرے پاس آئیں، یا تو کا وہ تیرے پاس آئیں پیدل، وعلی کل، اور ہر ایک، ضامرن دبلی اونٹنی پر، یاتینا جو آتی ہیں، من کل فج عمیق دور دراز کے راستوں سے، لیشہدوا تاکہ وہ یہاں پہ موجود ہوں، ومنافع لہم اور فائدوں کی جگہ ہے، یہاں پہ اپنے فائدوں کی جگہ پہ آ جائیں، ویذکروا اور وہ یاد کریں، اسم اللہ کے نام کو، فی ایام معلومات جانے پہچانے دنوں میں، علی ما رزقہم اس پر جو ہم نے انہیں دیا، من بہیمۃ الانعام چوپایوں میں سے، مویشی چوپائے جو ہم نے انہیں دیے ہیں، فکلوا منہا پس تم کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ وَأَطْعِمُوا اور کھلاؤ، البائس الفقیر بدحال اور محتاجوں کو، غریبوں کو، ثم پھر لیقضوا چاہیے کہ وہ دور کریں، تفثہم اپنا میل کچیل، ولیوفوا اور وہ پوری کریں، نذورہم اپنی نذریں، ولیطوفوا اور وہ طواف کریں، بالبیت العتیق اس قدیم گھر کا، ذالک یہ حکم ہے، یہ حج کا حکم ہے. ٹھیک ہے جی. اور سورہ حج کا امتیاز ہے. اس کے علاوہ جو گزرا ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے جس نے ارادہ کیا حج کا یا عمرے کا، وہ سورہ بقرہ میں ساری اس کی وہ بتائی گئی تھی. پھر یہ ہے کہ ربنا ارنا مناسککم ہمیں دکھا دے اپنے مناسک، لیکن حکم جو ہے حج کا وہ یہاں پہ ہے. اس صورت کا امتیاز ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ لوگوں میں اعلان کر دیں، لوگوں میں یہ آپ اذن کر دیں حج کے بارے میں کہ جب وہ آئیں میرے پاس پیدل اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر جو ہر راستے سے آتی ہیں، تاکہ اور پھر حج کے حکم میں اللہ نے کہا ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ کہ وہ فائدوں کی جگہ پر آ جائیں، اور منافع کے بیک گراؤنڈ میں پھر یہ ہے کہ حج میں تجارت کرنا جائز قرار پایا. ٹھیک ہے. اوریجنلی جو حج تھا وہ ان کے مختلف تجارتی میلوں کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا. حج کے سیزن میں وہ وہاں پہ بڑے بڑے میلے کرتے تھے جن میں عکاظ اور ذوالمجنہ کے نام موجود ہیں، جس میں یہ بڑی بڑی شاعریاں کرتے تھے اور بڑے بڑے قصیدے پڑھتے تھے اور بزنس کرتے تھے. تو اس میں منافع اور ابھی بھی یعنی کہ سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا انکم یعنی جو حج کی انکم ہے وہ حج کی انکم اور آئل کی انکم پہ پوری اکانومی چل رہی ہے. تو آئل کی انکم آپ سوچیں، حج کی انکم تو اور پھر اس میں اللہ کا ذکر کریں ایام معلومات، اور پھر اس میں کھائیں اور پئیں اور کھلائیں بدحالوں کو، پھر یہ اپنا میل کچیل دور کریں. تو یہ جو لفظ ہے تفثہم، یہ کون سا میل کچیل ہے؟ یہ عام میل کچیل ریئلی یہ ویسے ہی بس میلا ہو جانا، گندا ہو جانا، وہ احرام کا جو حشر ہو جاتا ہے، سر کے کپڑے کا اسپیشلی جو حشر ہوا ہوتا ہے، انسان حیران ہوتا ہے کہ اچھا میرا پسینہ اس رنگ کا ہوتا ہے اتنے دنوں کے بعد جب نظر آتا ہے وہ.
تو ایک تو وہ فزیکل میل کو لٹرلی آپ کو احساس حج میں یہ ہوتا ہے کہ اتنا میل کچیل ہمارے جسم میں سے نکلتا ہے، اتنا ہم کپڑوں کو سٹین کر سکتے ہیں اگر ہم نہ نہائیں اور بار بار کپڑے نہ بدلیں. میرے بچے ابھی بھی ہنستے ہیں کہ گھر پہنچ کے پھر ہم نے جب احرام سونگا تو ہمیں پتا چلا کہ اوہو یہ حشر تھا، وہاں کچھ نہیں پتا تھا. پھر مومن چھوٹا والا ہنستا ہے، کہتا ہے شاید سب سے ہی ایسی اسمیل آتی تھی تو کسی کو نہیں پتا چلتا تھا. تو وہ والا میل کچیل. اور ہاں جو آپ نے کہا کہ وہ اندر کی گندگی اور وہ کیونکہ جب انسان اس کے بعد نہاتا ہے لٹرلی پھر شیطانوں کو جب مارنے جاتا ہے تو ایک بالکل مختلف کیفیت ہوتی ہے، ایک بالکل ڈفرینٹ فیلنگ ہوتی ہے انسان کی. وہ دکھاتے ہیں نا وہ چپلوں سے مار رہی ہیں شیطان، وہ غصے سے کہ بس اب پاک ہو گئے ہیں اور اب اس چیز کو اچھی طرح مارنا ہے. تو بڑی مختلف فیلنگ ہوتی ہے وہ. اس کے اپنے یعنی وہ اللہ اکبر یا کچھ مجھے اب یاد نہیں ہے کچھ کہہ کے مارتے ہیں وہ کنکری جو ہے نا، تو وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو یہ چیز ہے کہ وہ میل کچیل فزیکل میل کچیل بھی ہے اور اندر کا روحانی گندگی وہ سارا کچھ حج کا مقصد ہے اسے صاف کرنا، اسے بالکل ختم کر دینا. ہاں بالکل انسان کو یہ لگتا ہے اور ایک پہلے اس میں جو وہ جو ہے عقبہ جو ہے بڑا والا جمرہ جو ہے اور آخری دن پھر لوگ رو رو کے مار رہے ہوتے ہیں کہ بس اب آخری موقع ہے اس کو اچھی طرح مارو. تو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اور نظریں پوری کریں. تو نظر جو ہم مان کے اندر گئے ہوتے ہیں وہ قربانی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا حصہ ہے وہ ہم پوری کریں. اور ہم طواف کریں بیت العتیق اس قدیم گھر کا. ذالک یہ اسی طرح ہے وَمَن يُعَظِّمْ اور جو تعظیم کرے حرمات اللہ کی نشانیوں کا. اللہ کی نشانیاں کون کون سی ہیں حج میں؟ ابھی تو یہ بیت العتیق تو ہے اللہ کا اپنا گھر ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ صفا و مروہ ہے، ہاں یہ شاعر اللہ ہے، یہ نشانیاں. مشعر الحرام جو مزدلفہ میں ایک کاٹ کے اب تو اس کو چھوٹا سا کر دیا ہے، لیکن وہ مشعر الحرام اس کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے کہ یہ بھی ایک نشانی ہے. تو جو ان کی تعظیم کرے فہو خیر لہ تو بہتر ہے اس کے لیے عند ربہ اس کے رب کے نزدیک. وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ اور حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے مویشی الا ما یتلی علیکم سوائے اس کے جو پڑھ دیے گئے ہیں سنا دیے گئے ہیں تم کو، یعنی جو جو چیزیں ہم پہ حرام ہیں وہ ہمیں بتا دی گئی ہیں. فاجتنبوا الرجس پس تم دور رہو اجتناب کرو گندگی سے من الاوثان بتوں کی. اور اوثان جو ہیں یہ صرف وہ بت نہیں ہے جن کی پوجا کی جاتی ہے، اوثان جو ہیں یہ آستانوں کو بھی کہتے ہیں، جو آستانوں پہ جا کے مرادیں ماننا اور دھاگے باندھنا اور جھاڑو مارنا اور پتھر رکھنا. وَاجْتَنِبُوا اور تم بچو قول الزور جھوٹی بات سے. اور قول الزور جو ہے یہ بڑھا چڑھا کے بات کرنا، سچی بات کو بھی بڑھا چڑھا کے کرنا، ایسی جس کو انفلیمیٹری بات کہتے ہیں کہ ایک بات سے ایک کسی اور میں ایک ایسی فیلنگ پیدا کرنا جس سے وہ سچویشن خراب ہو جائے، جھوٹ بولنا. تو دیکھیں یہ حج کے بعد اللہ کہہ رہا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ جب پاک ہو گئے ہو تو پھر اس گندگی سے بچو، شرک کی اس گندگی سے بچو. اور دوسری کس چیز سے بچنا ہے؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ جھوٹی بات سے بچنا. ٹھیک ہے نا جی. جھوٹ جو ہے یعنی اسلام میں حدیث ہے نا کہ مومن جو ہے وہ قتل کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اپنے اپنے ایمان کی ہم خود پرکھ کر لیں کہ ہم قتل تو نہیں کرتے ہیں لیکن ہم کیا کیا کام کرتے ہیں اور ہم کتنی جگہوں پر یعنی مصلحت آمیز جھوٹ سے شروع ہو کر سفید جھوٹ بولتے ہیں، ہم سب بولتے ہیں. تو جب حج میں انسان بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے اندر کی اور باہر کی گندگی سے بالکل وہ معصوم ہو جاتا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹی بات سے بچو. اب یہاں سے واپس جا کے تم نے جھوٹی بات سے بہت بچنا ہے. حنفاء للہ یکسو ہو کر رہنا ہے اللہ کے لیے، غیر مشرکین نہ کہ شرک کرنے والے بھی. یعنی حج کا مقصد اللہ نے کیا بتایا ہے کہ اللہ کے لیے یکسو ہو جانا، اور وہ پوری ایکسرسائز ہی ایسی ہے
یہاں پہ میرا کزن تھا، اس